زمین کے بادل پارٹ 9۔ وہ ہوٹل پہنچ گئے تھے۔ جیری کی ٹیکسی راستے میں ایک دوسری طرف مڑ گئی تھی۔ وہ ڈائننگ ہال سے گزر رہے تھے کہ حمید ایک لڑکی کو دیکھ کے ٹھٹک گیا۔ وہ دوسری جانب متوجہ تھی۔ فریدی بھی رک گیا تھا۔ اوہ روزا، اس نے آہستہ سے کہا، شاید یہ ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ لڑکی ان کی طرف متوجہ ہو گئی تھی اور حمید تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ میرا خیال ہے کہ میں پہلے بھی آپ کو کہیں دیکھ چکا ہوں، اس نے کہا۔ اوہ کیپٹن، روزا نے بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کیا، پھر بولی، مجھے بڑی شکایت ہے آپ لوگوں سے، بغیر اطلاع کے آئے اور ہوٹل میں مقیم ہو گئے، ناٹ فیئر۔ کرنل مقیم ہوئے ہوں گے، میں تو ابھی جانوروں کے کٹہرے سے نکل کر بھاگا ہوں۔ آؤ اوپر چلیں، فریدی نے روزا سے کہا، یا یہیں بیٹھو گی؟ چلیے، روزا اٹھتی ہوئی بولی، وہاں جانا تو ضروری ہوگا کیونکہ آپ لوگوں کا سامان یہاں سے اٹھوانا ہے۔ اس معاملے میں ضد نہ کرو، فریدی بولا، ہم اگر یہاں پہ تفریحاً آئے ہوتے تو تمہیں تکلیف ضرور دیتے، ان حالات میں ہمارا یہاں قیام کرنا ہی مناسب ہوگا۔ روزا کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے فریدی کی یہ بات اچھی نہیں لگی۔ وہ زینے طے کر کے فریدی کے کمرے میں آ گئے تھے۔ قاسم کے متعلق کچھ معلوم ہوا؟ روزا نے پوچھا تھا۔ قاسم کچھ دیر پہلے نیو یارک میں دیکھا گیا تھا، لیکن میں ذرا دیر سے وہاں پہنچا اور وہ لوگ اسے وہاں سے بھی لے گئے، فریدی بولا تھا۔ اس سلسلے میں یہ اس کا آخری جملہ تھا۔ پھر اب آپ نے کیا سوچا ہے؟ روزا نے پوچھا۔ اگر ضرورت پڑی تو پھر ایک بار پھر تاریک وادی کا سفر کرنا پڑے گا۔ کیا میں امید کروں کہ آپ مجھے بھی موقع دیں گے؟ میرا خیال ہے کہ تم اس بار سفر نہ کر سکو گی۔ پہلے کی بات اور تھی، وہ دراصل ایک قسم کی لاک تھی جو تمہیں تاریک وادی لے گئی تھی۔ اس بار تمہاری ہمت جواب دے جائے گی۔ میں اپنی ذمہ داری پہ چلوں گی۔ میں بھی ان کی ذمہ داری لے سکتا ہوں، حمید بولا۔ آپ تو اپنی بھی ذمہ داری نہیں لے سکتے، فریدی نے خشک لہجے میں کہا۔ پھر روزا سے بولا، کیا اس چینی کے علاوہ اور کسی نے بھی تمہارے ساتھ تاریک وادی کا سفر کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی؟ نہ جانے کتنے تھے جنہوں نے خواہش ظاہر کی۔ کئی لوگ تو مسٹر طارق کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، مگر سوال یہ ہے کہ تاریک وادی کے متعلق لوگوں کو علم کیسے ہوا؟ حمید نے پوچھا۔ ارے آپ لوگوں کے چلے جانے کے بعد میں بہت زیادہ پریشان تھی، بس مجھ میں ایک جنون سا ہو گیا تھا۔ اس سفر کی بھیانک یادیں ہر وقت میرے ذہن پہ مسلط رہتی۔ اسی پاگل پن کے دوران میں نے ایک دن اس سفر کی کہانی ایک دوست کو سنا دی جو پردیس میں رپورٹر تھا۔ اس نے عقل مندی یہ کی کہ میری اجازت لیے بغیر وہ کہانی اخبارات میں دے دی۔ بس پھر کیا تھا، شامت آ گئی، پولیس سے بھی دو چار ہونا پڑا اور خزانوں کی تلاش میں لگے رہنے والوں نے تو یلغار کر دی مجھ پر۔ پھر کیا ہوا؟ حمید نے زبردستی اپنے چہرے پہ حیرت کے آثار پیدا کیے۔ پھر میں نے انہیں طارق کا پتہ بتا دیا۔ روزا ہنسنے لگی۔ کیا کرتی؟ ارے میرے حواس یوں ہی غائب تھے۔ اور آپ پھر بھی ہمارے ساتھ چلنا چاہتی ہیں؟ میں ڈرپوک نہیں ہوں، پچھلی بار کی بات دوسری تھی۔ ایسے حادثات تو پیش آئے تھے کہ میں ذہنی طور پہ مفلوج ہو کے رہ گئی تھی اور مجھے صحیح معنوں میں اس کا احساس نہیں ہو سکا کہ سفر کب شروع ہوا اور واپسی کب ہوئی۔ حمید کچھ نہ بولا، فریدی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد روزا نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے تھے کہ حمید بول پڑا، خدا را کوئی نیا تذکرہ چھیڑیے، دیکھیے نا ہم لوگ کتنے دنوں بعد دوبارہ ملے ہیں، کیا ضروری ہے کہ دوسری ملاقات پر بھی ہم تاریک وادی کا سفر کرتے رہیں اور اس کی بات کرتے رہیں؟ قطعی نہیں، فریدی مسکرایا۔ رات کا کھانا ہمارے ساتھ ہی تو کھانا ہے نا؟ حمید نے روزا سے پوچھا۔ روزا نے دعوت قبول کر لی۔ کھانے کے لیے وہ ڈائننگ ہال میں آ گئے۔ فریدی متفکر نظر آ رہا تھا، اس نے گفتگو میں کم حصہ لیا۔ روزا جب بھی مخاطب کرتی اسے ہوں ہاں کر کے خاموش ہو جاتا۔ کیا بات ہے، آپ کی طبیعت کچھ خراب ہے؟ ہاں میں بھی یہی محسوس کر رہا ہوں، فریدی بولا۔ تب تو آپ اوپر جا کے آرام کیجیے، حمید جلدی سے بول پڑا۔ ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ بات دراصل یہ ہے کہ مس روزا کہ کرنل کئی دنوں سے سوئے نہیں ہیں۔ تب تو یقیناً آپ کو آرام کرنا چاہیے، روزا نے کہا۔ فریدی کچھ دیر بعد اٹھ کے چلا گیا اور حمید جانتا تھا کہ وہ اس وقت صرف سوچنا چاہتا ہے۔ ایسے مواقع پر وہ حمید کا وجود بھی برداشت نہیں کرتا تھا، مگر حمید نے اس خیال کے تحت اس کے اوپر جانے کی تجویز نہیں پیش کی تھی کہ وہ تنہائی میں کسی مسئلے پہ غور کر سکے، بلکہ وہ تو وائلڈ کیٹس کے تفریحات کے سلسلے میں کسی اچھی سی ساتھی کا تلاش میں تھا۔ روزا سے بہتر ساتھی اسے کہاں ملتا؟
لیکن فریدی کی موجودگی میں وہ حمید کی طرف رخ بھی نہ کرتی۔ حمید اسے بال روم میں لے آیا، یہاں رقص ہو رہا تھا۔ کیا میں آپ سے رقص کی درخواست کر سکتا ہوں؟ حمید نے روزہ سے پوچھا۔ ہرگز نہیں، روزہ نے ہنس کے کہا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیے۔ پھر وہ دونوں ناچتے ہوئے بھیڑ میں آ گئے۔ کرنل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی؟ میرا خیال ہے کہ وہ اب بھی اتنے ہی خشک ہیں جتنے پہلے تھے۔ افسوس کہ آپ نے تبدیلی محسوس نہیں کی۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہوش میں ہیں؟ کیا مطلب ہے؟ روزہ چونک گئی، اس کے پیر لڑکھڑا گئے۔ اسے سنبھالنا حمید کے لیے بڑی خوشگوار فرض کی ادائیگی کا درجہ رکھتا تھا۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے مس روزہ، ہماری بدقسمتی کی کہانی۔ انہیں ایک ایسے مجرم کی تلاش ہے جس نے 1000 سال پہلے ان کی محبوبہ کو قتل کر دیا تھا۔ روزہ ہنس پڑی۔ یک بیک اسے سنجیدہ ہو جانا پڑا کیونکہ 2 گرم گرم آنسو اس کے نیم اریا شانے پہ ٹپکے تھے۔ اس نے سر اٹھا کے حمید کو دیکھا، وہ رو رہا تھا۔ ارے 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 کیا بات ہے؟ روزہ بوکھلا گئی اور اس نے قدم بھی روک لیے۔ مجھے کرنل سے بے اندازہ محبت ہے، حمید بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ میں انہیں اس حال میں نہیں دیکھ سکتا۔ آؤ چلو یہاں بیٹھو، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ وہ اس کا شانہ چھوڑ کے ہٹ گئی اور دونوں کنارے نکل کے ایک چیئر پہ بیٹھ گئے۔ تم کیا کہہ رہے تھے؟ ارے آپ شاید مذاق سمجھتی ہیں، حمید نے گلوگیر آواز میں کہا۔ 1 سال ہونے کو آیا، میری نیند پوری نہیں ہوئی، آج یہاں کل وہاں، آج یہاں کل وہاں۔ اسی قاتل کی تلاش جاری ہے جس نے ان کی محبوبہ کو اب سے 1000 سال پہلے قتل کر دیا تھا۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کریں اسے غیر منطقی نہ قرار دیا جائے ورنہ ان کے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی، لہٰذا جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں کان دبا کر کرتا ہوں۔ میں پہلے ہی جانتا تھا کہ ایک نہ ایک دن ان کے ذہن پہ ایسے ہی برے اثرات پائے جائیں گے۔ آپ خود ہی تو سوچئے نا، 24 گھنٹے کام اور بس کوئی کیس ہاتھ آ جانا چاہیے، پھر کیا ہے، کھانا پینا حرام، نیند حرام۔ آپ خود سوچئے ایسے آدمی کا کیا حشر ہوگا۔ آپ کچھ ہی دنوں پہلے کی بات ہے نا، میں بتا رہا ہوں۔ ایک رات سوتے سوتے اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے وہ قاسم کو پکڑ لے گیا ہے۔ میں نے پوچھا کون؟ بولے وہی جس نے 1000 سال پہلے میری محبوبہ کا قتل کیا تھا، وہ قاسم کو پکڑ لے گیا ہے اور تاریک وادی میں لے جا کے قتل کر دے گا۔ میں نے سوچا خواب دیکھا ہے، صبح تک اثر زائل ہو جائے گا، مگر توبہ کیجئے، صبح ہوتے ہی انہوں نے نیو یارک کے فضائی سفر کے لیے 2 سیٹس بک کرا لی۔ نتیجے کے طور پہ ہم یہاں نظر آ رہے ہیں، مگر انہوں نے تو کسی چینی کا تذکرہ کیا تھا۔ ارے محض اتفاق ہے محترمہ، وہ کبھی کسی کو سچی بات نہیں بتاتے، خواہ دماغ صحیح ہو یا نہ ہو۔ اب انہوں نے تاریخ کو تاڑ دیا ہے کہ وہ انہیں ایکواڈور کے صدر مقام کیتو میں ملے، لہٰذا وہ کیلیفورنیا سے کیتو پہنچ جائے گا۔ میں چاہتا ہوں آپ ہم سے پہلے کیتو پہنچ کے تاریخ کو صورتحال سے آگاہ کر دیجئے، شاید وہی اسے ہپناٹزم وغیرہ کی مدد سے ان کے ذہن کی اصلاح کر سکیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ کام ہمارے پہنچنے سے پہلے ہو جائے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ تاریخ بھی ان کی باتوں میں آ جائیں۔ روزہ تھوڑی دیر کچھ سوچ رہی تھی، پھر بولتی، مگر میں وہاں تاریخ کو کہاں تلاش کروں گی؟ بڑی آسانی سے، کیونکہ وہاں صرف 3 بڑے ہوٹل ہیں۔ کالے نیولے والے کا پتہ لگانا مشکل تو نہیں ہوگا، اپنے نیولے کی وجہ سے وہ بھلایا نہیں جا سکتا۔ دوسری طرح دروازے پہ دستک دینے سے پہلے کیلی نے قفل کے سوراخ سے کمرے کا اندر جھانکا تھا۔ حالانکہ یہ غیر مہذب حرکت تھی، مگر وہ کیا کرتی، عمران نے اسے کچھ اسی طرح پاگل بنا کے رکھ دیا تھا۔ وہ اس کی ایک ایک بات پہ نظر رکھتی تھی، حتیٰ کہ کمرے میں جھانکنے سے بھی باز نہ آئی۔ کمرے میں جھانکا اور متحیرانہ انداز میں پلکیں جھپکائیں، کیونکہ عمران سر کے بل فرش پہ کھڑا تھا۔ چند لمحے خاموش رہ کے اس نے دروازے پہ دستک دی۔ عمران کا معمول تھا کہ وہ صبح کو مختلف قسم کی ورزشیں کیا کرتا تھا۔ عمران نے دروازہ کھولا اور خالص لکھنوی انداز میں فرشی سلام کیا اور ایک طرف ہٹ کر اسے آنے کا راستہ دیتا ہوا پوچھنے لگا، جھینگے کیسے تلے جاتے ہیں؟ میں نہیں جانتی، کبھی تلنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ میں نے تو آج تک اسے اپنے ہاتھ سے چائے بھی نہیں بنائی ہے۔ مجھے چائے بنانا آتی ہے، عمران نے فخریہ انداز میں کہا تھا۔ میں یقین نہیں کر سکتی، ارے میری بہت ساری ایسی صلاحیتیں ہیں جن پہ لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور اس پر تو کوئی بھی یقین نہیں کرتا کہ میں نے چائے کے سلسلے میں ایک بالکل نیا طریقہ ایجاد کیا ہے جس سے تندرستی بڑی شاندار رہتی ہے۔ کون سا؟ پتی چبائی، شکر پھاکی اور اوپر سے ایک جگ گرم پانی پی لیا اور پھر ایک بوتل دودھ چڑھا کے 3-4 قلہ بازیاں کھائیں، چائے میدے میں تیار۔
نہ چائے کا جھنجھٹ، نہ پیالیوں کی الجھن۔ یہ طریقہ اس سفر میں کافی کارآمد ثابت ہوگا۔ تمہاری صحت شاید اسی لیے اچھی ہے کہ تم گیہوں کے کھیتوں میں چرتے رہے ہو، کیلی نے کہا۔ ہاں، ایک بار تو اس سلسلے میں بڑا شاندار لطیفہ ہوا تھا۔ میں اور ایک گدھا شانہ بشانہ گیہوں کا کھیت چر رہے تھے۔ اتفاق سے گدھے کا مالک اور میرا ملازم ہم دونوں کو تلاش کرتے ہوئے ایک ساتھ وہاں پہنچے۔ پھر ان سے ایک زبردست بھول ہوئی۔ گدھے کا مالک مجھے ہانک لے گیا اور میرا نوکر گدھے کو، لہذا رات بھر گدھا میرے بستر پہ سویا اور میں تھان پہ بندھا رہا۔ دوسری صبح ان دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ ہمیں ہمارے اصل ٹھکانوں پہ لے گئے۔ کیلی ہنس رہی تھی۔ وہ اس وقت ایکواڈور کے شہر ریوامبا کے ایک ہوٹل ایگی چامروز میں مقیم تھے اور انہیں یہاں سے شمال مشرق کی طرف سفر کرنا تھا۔ سفر کرنے والوں کی تعداد 12 تھی۔ ان میں سے عمران، صفدر، اوبران، ہنٹر، کرامویل اور کیلی قابل ذکر تھے۔ بقیہ 6 آدمیوں کا تعلق اوبران کے محکمے سے تھا۔ اب یہاں سے پیدل یا گھوڑوں پہ سفر کی تجویز تھی۔ راستہ دشوار گزار تھا، اس لیے صرف گھوڑے ہی ان کے کام آ سکتے تھے۔ ان راستوں میں نہ تو ہیلی کاپٹر کام آتے نہ موٹریں۔ بار برداری کا کام بھی گھوڑوں سے ہی لینا تھا۔ کیلی نے خیال ظاہر کیا کہ اس سفر کے لیے عمران کا وجود بے حد ضروری ہے، کیونکہ اس کی نظروں میں کسی چیز کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ وہ تو اس وقت بھی چہکتا ہوا دیکھا گیا جب ریڈ انڈینز نے ان پر حملہ کیا تھا، اور اس نے اس وقت بھی اسے ہنستے دیکھا جب وہ اور صفدر ریڈ انڈینز کی بستی میں کودے تھے۔ بڑا خطرناک کام تھا۔ خود امریکن پیچھے ہٹ گئے تھے۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت عمران کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرتی اور صفدر دل ہی دل میں کہتا، روگی، تم بھی سر پہ ہاتھ رکھ کے روگی۔ تم سمجھتی ہو وہ تمہیں اپنی طرح متوجہ کرنے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے؟ یہ تو تمہاری بھول ہے بھولی بھالی لڑکی، وہ تو اپنے باپ کے سامنے بھی اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے۔ آج بھی کیلی صبح سے عمران کے کمرے میں تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب صفدر آیا تو اسے تھوڑا سا عجیب بھی لگا تھا۔ اس نے ایک نئی اطلاع دی۔ ہیڈ کوارٹر سے خبر آئی ہے، اس نے پوچھا۔ نیلی قمیض والا حوالات میں مر گیا ہے۔ اس کی لاش اپنی جسامت سے تقریباً 8 گنا بڑھ گئی۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ موت کسی قسم کے زہر سے واقع ہوئی ہے، مگر اس کے پاس زہر کہاں سے آیا؟ اسی خیال سے کہیں وہ خودکشی نہ کر لے، اس کی تلاشی تو لی گئی تھی۔ کسی دوسرے نے اس پر زہر آزمایا ہوگا۔ عمران کے محکمے میں لاتعداد مارشل ہوں گے۔ کیلی نے عمران کی طرف دیکھا جو سادھوؤں کی طرح آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ تمہاری کیا رائے ہے مسٹر عمران؟ کیا تم نے نہیں سنا؟ نہیں، کیا بات ہے؟ نیلی قمیض والا حوالات میں مر گیا۔ مجھے اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ عمران نے احمقانہ انداز میں پوچھا۔ شاید رونا چاہیے۔ تب تو مجھے افسوس ہے۔ یہ کیس پینڈنگ میں ڈالنا پڑے گا، کیونکہ فی الحال میرے پاس آنسوؤں کا اسٹاک نہیں ہے۔ پچھلے برس میں رونے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی۔ کیوں رونا چاہتے ہو بھائی؟ ارے میرے والد صاحب نے اپنے باپ کی موت کا تذکرہ کیا تھا۔ میں نے سوچا مجھے اس سلسلے میں 2-4 آنسو بہانا چاہیے۔ میں نے کوشش کی لیکن ایک آنسو بھی نہ نکلا۔ پھر میں مختلف اوقات میں اس واقعے کو یاد کر کے رونے کی کوشش کرتا رہا، لیکن آنسو شاید میونسپل الیکشن لڑنے چلے گئے۔ اتنی میں راہداری میں قدموں کی آواز آئی اور کسی نے دروازے پہ دستک دی۔ اجازت ہے؟ دروازہ کھلا اور عمران اندر داخل ہوا۔ کیا تمہیں اس کی موت کی اطلاع مل گئی ہے؟ ہاں، بیٹھ جائیے مسٹر عمران، مجھے یہ اطلاع مل گئی ہے۔ مرنے والے کا بھولا بھالا چہرہ میری نظروں میں پھر رہا ہے۔ کیا ابھی اس کے مرنے کے دن تھے؟ ارے وہ نیلی قمیض میں کتنا شاندار لگتا تھا، اس کی مسکرانے کے انداز میں کتنی دلکشی تھی۔ ارے وہ شریف آدمی ہر ایک کے کام آتا تھا۔ یہ کیا اڑانے لگے تم؟ عمران نے جھنجلا کے پوچھا۔ کیا ہوا؟ کیا میں کچھ غلط کہہ رہا تھا؟ مگر میری ممی نے تو یہی کہا تھا کہ کسی کی موت کی خبر سن کر اسی قسم کی گفتگو کیا کرو۔ مائی ڈیئر سن، اگر تمہیں اسی طرح ممی اور ڈیڈی کی یاد ستاتی رہی تو تم تو ہمارے ساتھ چل چکے بھائی۔ ہائے، میں انہیں کیسے بلا دوں؟ عمران دونوں ہاتھوں سے کلیجہ تھام کے بولا۔ اچھی بات ہے، یاد کرو تم انہیں۔ عمران نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور کمرے سے چلا گیا۔ دفتن عمران صفدر کو گھوسا دکھا کے بولا، سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، تم ہی مجھے یہاں لائے تھے۔ اب دیکھو یہ لوگ مجھے ممی ڈیڈی کو یاد نہیں کرنے دیتے۔ کیلی ہنس پڑی۔ ممی اور ڈیڈی کی تصویریں تو ہوں گی نا آپ کے پاس؟ ہاں ہے، تو بس پھر یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے تو پہلے بتانا تھا نا۔ میں خواہ اس مسئلے پہ مسٹر بوران سے جھگڑا کر بیٹھا۔
بران نہیں ہے، اوبران ہے۔ کیلی نے صحیح کیا، افسوس کہ میری یادداشت۔ تمہارے ممی ڈیڈی کیسے ہیں؟ اچھے خاصے ہیں، بوڑھے نہ ہو گئے ہوتے تو اچھے ہی ہوتے۔ کیا وہ تم سے خوش رہتے ہیں؟ بہت خوش، مجھے دیکھتے گنگنانے لگتے ہیں۔ اب ناشتہ آئے گا یا باتوں سے پیٹ بھرنا پڑے گا؟ صفدر بڑبڑایا تھا۔ ناشتہ شاید اب اس کمرے میں نہ آئے۔ کیوں؟ وہ آیا تھا لیکن مجھے عبادت کرتے دیکھ کے ڈر گیا، برتن پھینک کے جو بھاگا تو نہ آیا۔ کیا مطلب؟ ارے ناشتے کا مطلب بتاؤں یا برتن پھینک کر بھاگنے کا؟ میں نے کہا بھوک لگ رہی ہے، چلو پھر ڈائننگ ہال میں۔ کمرے میں ویٹر نہ آئے گا؟ کیوں نہ آئے گا؟ وہ مجھے سر کے بل کھڑا دیکھ کے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ آخر تم سر کے بل کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ کیلی نے پوچھا۔ جب کوئی بات سیدھی طرح سمجھ میں نہیں آتی تو الٹ کے سوچتا ہوں۔ اگر تمہیں بھی کبھی اس قسم کی کوئی دشواری پیش آئے تو یہی کرنا۔ صفدر اٹھتا ہوا بولا، چلیں تو پھر ڈائننگ ہال میں۔ عمران لباس تبدیل کرنے کے لیے غسل خانے گیا اور جب وہ لباس تبدیل کر کے آیا تو کیلی نے تو اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ وہ نیلی پتلون، زرد قمیص اور سرخ ٹائی میں تھا۔ عمران نے اس سے کچھ کہنے کے بجائے کچھ ایسا کہا جو کیلی نہ سمجھ سکی۔ وہ شاید اردو زبان تھی۔ وہ ڈائننگ ہال میں جانے کے لیے دروازے کی طرف مڑ گئی۔ ہاں، وہ عمران اور صفدر سے پہلے پہنچ گئی اور ایک کونے میں جا کے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد عمران اور صفدر بھی وہاں آئے۔ انہوں نے دیکھا لیکن اس کی میز کی جانب نہ آئے۔ کیلی نے کہا، چلو خیریت گزری ورنہ تماشا بن جاتی۔ ہال میں بیٹھے لوگ عمران کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے تھے اور عمران ان سب سے لاپرواہ اس انداز میں صفدر سے گفتگو کر رہا تھا جیسے ان دونوں کے علاوہ وہاں کوئی بھی نہ ہو۔ یک بیک لوگوں کی توجہ عمران سے ہٹ گئی کیونکہ ہال میں ایک دیو گھس آیا تھا۔ اس کے ساتھ 2 پستہ قد چینی تھے۔ یہ دیو جتنا لمبا تھا اتنا ہی موٹا بھی تھا۔ لمبائی میں اونچا سے اونچا آدمی بھی اس کو کچھ دبتئی و اس سے معلوم ہوتا۔ کیلی متحیرانہ انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ کیلی نے سوچا وہ بھی کوئی مشرقی ہے لیکن چینی نہیں تھا۔ وہ اس کے قریب ہی ایک میز پہ آ بیٹھے۔ دیو کیلی کو گھور کر منہ چلا رہا تھا۔ کیلی نے بوکھلا کے دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ عمران بھی دیو کو بہت دلچسپی اور توجہ سے دیکھ رہا ہے۔ پھر کچھ دیر بعد کیلی نے اس دیو کے کھانے کا منظر دیکھا تو اسے چکر آنے لگے۔ اس نے سوچا اگر ساری دنیا میں اس قسم کے صرف 1000 آدمی پیدا ہو جائیں تو بقیہ لوگوں کو سال میں کم از کم 10 دن تو فاقے ہی کرنے پڑیں گے۔ اس نے 2 مرغ تنہا صاف کیے۔ اب بھیڑ کی ایک مسلم رانو دھیڑ رہا تھا، ساتھ میں وہ ان چینیوں سے گفتگو کر رہا تھا۔ چونکہ انگریزی میں گفتگو ہو رہی تھی اس لیے کیلی سمجھ رہی تھی۔ یہ یقیناً قاسم ہے۔ یہ پیاری داستان یہاں پہ ختم کرتے ہوئے ہمیشہ کی طرح گزارش کرتے ہیں کہ شیئر ضرور کیجیے، لائک کر دیں گے تو آپ کے چینل کی ریچ بڑھے گی، لیکن ہاں کچھ پسند آنا بھی ضروری ہے لائک کرنے کے لیے۔ بہرحال اگر آپ ابن صفی صاحب کے فین ہیں تو ایک لائک کر دیجیے اور چینل سبسکرائب کر چکے ہیں تو چیک ضرور کر لیا کریجیے۔ یہ ناول پلے لسٹ میں شامل ہے۔ اگر آپ ایک بار میں جیسے ہم لوگ بنج واچنگ کرتے ہیں نیٹ فلکس یا امیزون وغیرہ پہ، آپ بنج لسننگ کر سکتے ہیں، ایک کے بعد ایک ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔